بریلوی ہو جاتا ہے، یہاں کے یہ دیوبندی ہو جاتا ہے، یہاں آ کر یہ فرقوں میں بڑھ جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد اس کے مزاج میں بہتری آ جاتی ہے۔ اس وطن کے ساتھ زیادتی مت کرو، اس وطن پہلے مسلمان بن کے دکھاؤ، اور مسلمان بھی وہ مسلمان جو اہل بیت کو اللہ اور اعلیٰ مانتا ہو، ورنہ خواری رہے گی، ذلت رہے گی۔ میں نہیں جانا چاہتا، ابھی چند دن پہلے جو خلیج کے اندر ہوا، کیا یہی اسلام ہے؟ نہیں۔ کیا یہ ذلت نہیں ہے خواتین کی؟ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے عورتوں کی؟ کیا یہ خواری نہیں ہے معاشرے کے اس طبقے کی جسے تم نے آج بھی کنیز بنا کے رکھا ہوا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ تم مرکز اسلام ہو؟ نہیں عزیزو، عزت خواتین کی اگر دیکھنی ہو نا تو کربلا آ جاؤ، عزت اگر دیکھنی ہو تو اہل بیت کے دروازے پر آ جاؤ۔ جنگ جمل میں جب حضرت عائشہ نے حضرت علی سے جنگ کی اور جنگ ہار گئی بھی اور مولا علی جیت گئے، تو مولا نے اعلان کیا خبردار مال غنیمت کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا۔ تو ایک صحابی محترم کی دونوں طرف صحابی تھے نا، تو ایک صحابی نے آواز دے کر کہا یا علی آپ سنت رسول سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ سنت رسول کے مطابق تو جنگ جیتنے پر مال غنیمت اٹھایا جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا تم میں سے کس کی جرأت ہے جو نبی کے ناموس کی طرف دیکھے؟ تم میں سے کس کی جرأت ہے کہ جو کسی اور صحابی کے مال کی طرف دیکھے؟ اور پھر 40 سواروں کے ساتھ بی بی کو مدینہ بھیجا۔ وہاں پہنچنے کے بعد بی بی نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں فرمایا علی نے مجھے مردوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب بی بی نے یہ جملہ کہا تو ان سواروں نے نقابیں ہٹائیں تو وہ 40 عورتیں تھیں جو گھوڑوں پہ سوار رسمی لباسوں کے ساتھ، فوجیوں کے لباسوں کے ساتھ پہن کر حضرت کو مدینہ پہنچانے گئی تھی۔ خواتین کی آبرو، خواتین کا احترام، خواتین کی عزت اگر سیکھنی ہے تو اہل بیت کے دروازے پر آنا ہوگا۔ فرمایا فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بی بی نے فرمایا میں علی سے شادی پر راضی ہوں مگر میرا مہر مجھے کچھ اور چاہیے۔ فرمایا یہ مہر دینا چاہتے ہیں؟ کہا بابا میں اس سے زیادہ مہر چاہتی ہوں۔ جبریل نازل ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے آپ کی فاطمہ کا مہر بڑھا کر اللہ نے زمین کو قرار دیا ہے، یہ ساری زمین ہم نے فاطمہ کا مہر بنا دیا، اور کہا ان اللہ قد جعل صداقها الارض من مشى عليها مبغضا لها، اللہ اکبر، مشى حراما۔ جبریل فرماتے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے پوری زمین فاطمہ کا مہر بنا دیا ہے، اور اب اگر کوئی زمین پر فاطمہ کے بغض کے ساتھ قدم اٹھائے اس کا ہر قدم حرام۔ بیوی نے فرمایا بابا مجھے اس سے زیادہ مہر چاہیے۔ جبریل آئے یا رسول اللہ، اللہ نے فاطمہ کا مہر تبدیل کر دیا، پوری زمین کا پانی فاطمہ کا مہر بنا دیا۔ بیوی نے گردن جھکائی بابا مجھے اس سے زیادہ مہر چاہیے۔ فاطمہ اور کیا مہر چاہتی ہو؟ آواز آئی فاطمہ کیا مہر چاہتی ہو؟ فرمایا جب میں رات کو زیر آسمان بال بکھیر کر آپ کو مناجات کرتے ہوئے دیکھتی ہوں اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے، میرا مہر امت مصطفیٰ کی بخشش ہے، میں کسی امتی کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں بابا آپ کا کلمہ پڑھنے والے کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے یہ مہر چاہیے۔ جبریل نازل ہوئے، ایک تحریر، ایک ورقہ لے کر آئے، اور اس ورقے میں لکھا ہوا تھا اللہ نے فاطمہ کو یہ مقام دے دیا کہ محشر میں آنے کے بعد جسے چاہے فاطمہ جنت میں لے جائے۔ امت مصطفیٰ فاطمہ اور فاطمہ کے بچوں کی وجہ سے نجات پائے گی۔ یہ سارا خانوادہ، سیدہ کے بچے امت مصطفیٰ کو نجات دیں گے۔ یہ بی بی زہرا کا مہر ہے، امت مصطفیٰ کی نجات، دوزخ سے نجات، جنت کا پروانہ، یہ جناب زہرا کا مہر ہے۔ اگرچہ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں نے سر سے اپنے امامہ اتار دیا، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ تو یہ بھی کہہ دوں نا، مہر تو شوہر دیتا ہے نا،
بغیر علی کے جنت میں کون جائے گا؟